العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن الحجاج حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل يعني بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إلى الرسل. عزیز طلبہ، اس روایت میں حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین، کرتے کی آستین الی الرسل پہنچے تک تھی. پہنچا ہاتھ کی ہتھیلی اور کلائی کا جو جوڑ ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. یعنی گویا آستین پوری ہاتھ تک تھی، ہتھیلی ڈھکتی نہیں تھی، ہتھیلی کے اوپر پہنچے تک ہوتی تھی. اصل میں اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ آستین اگر ہاتھ کے پہنچے سے آگے بڑھ جائے اور ہتھیلی تک آ جائے تو پکڑنے میں کوئی سامان وغیرہ اور ہاتھ کو حرکت وغیرہ جلدی سے دینے میں وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. اور اگر چھوٹی ہو اس کے اوپر تو اس سے ہاتھ کا حصہ کھلا رہتا ہے، اس پر سردی گرمی کا اثر ہوتا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے. اس وجہ سے کہ تکلف بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین پہنچے تک ہوتی تھی. خیر الامور اوسطها مشہور ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی. بعض روایات میں الی اسفل الرسغ آیا ہے، یعنی پہنچے سے بھی نیچے تک، اور بعض روایت میں یساوی اصابع انگلیوں کے برابر تک. اب ان روایات میں تعارض ہوگا. تطبیق اس طرح دی جائے گی کہ مختلف اوقات مختلف حالات میں یہ مختلف حضور کے معمولات تھے. کبھی آپ اس طرح پہنے، کبھی اس طرح پہنے، کبھی پہنچے تک، کبھی پہنچے سے نیچے، کبھی انگلیوں کے برابر. ایک تطبیق یہ بھی دی گئی ہے کہ آستین کی یہ جتنی بھی روایتیں ہیں صحابہ کی، یہ سب انداز اور تخمین پر محمول ہیں، یعنی اپنے اپنے اندازے سے صحابہ کرام نے جس طرح سے دیکھا ایک اندازہ لگایا اور اس طرح روایت فرما دی. حضرت ماں خلیل احمد صاحب سہارنپور کے عظیم محدث بذل المجہود میں ایک تطبیق اس طرح دی ہے، فرمایا کہ پہنچے والی جو روایات کہ پہنچے تک آستین ہوتی تھی، یہ افضلیت پر محمول ہے. اور اس سے زیادہ والی جو روایت اس سے نیچے انگلیوں کے برابر تک، وہ بیان جواز کے لیے، یعنی جائز ہے یہ بھی، لیکن افضل یہ ہے کہ پہنچے تک آستین ہونی چاہیے. اس سے کم زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے. آگے کی دوسری روایت ہے جس میں معاویہ بن قرہ اپنے والد یعنی قرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فی راحت من مزینہ، قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت میں لنبایع، تاکہ ہم آپ سے بیعت ہوں. وَإِنَّ قَمِيصَهُ، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا لَمُطْلَقٌ، کھلا ہوا تھا. کھلا ہونا یعنی قریباً کھلا تھا. راوی کو شک ہو رہا ہے
او قال زر قمیص، یہ فرمایا ان قمیص لمطلق، یا فرمایا زر قمیص کہ آپ کے کرتے کا بٹن، کرتے کی گھنڈی مطلق کھلی ہوئی تھی۔ قال پھر کہتے ہیں وہ راوی فادخلت یدی، میں نے اپنا ہاتھ حضور کے کرتے کے گریبان میں داخل کر دیا اور میں نے مہر نبوت کو چھوا۔ رہت قبیلہ اور جماعت کو کہتے ہیں جو 3 اشخاص سے لے کر 7 یا 10 اور بعضوں نے کہا 40 افراد پر مشتمل، ایسی جماعت جس میں کم سے کم 3 یا 7 یا 10 یا 40 افراد ہو، اس جماعت کو رہت بولتے ہیں۔ یہاں جو یہ لوگ آئے تھے قبیلہ مزینہ، یہ ایک قبیلے کا نام ہے، اسی میں راوی بھی ہیں۔ آنے کی غرض بیان فرماتے لے نبایعہ، تاکہ ہم حضور سے بیعت ہوں۔ یہاں پر بیعت سے مراد بیعت اسلام، یعنی اسلام لانے کے لیے بیعت ہونا چاہتے تھے، دین اسلام میں داخل ہونے والی بیعت، اس کے لیے وہ آئے تھے۔ کرتے کا گریبان یا کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ اس حال میں حضور کو انہوں نے دیکھا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ ان کے باپ دونوں کو جب بھی دیکھا تو اس طرح کے ان کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ ان کے کرتے کی گریبان کی گھنڈی اور بٹن کھلے ہوتے تھے، چاہے گرمی ہو سردی ہو، ہمیشہ بٹن کھلے رہتے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دیکھا تھا، اطاعت، وفاداری، محبت، خلوص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فنائیت اور اتباع سنت کا پاک جذبہ ایسا تھا کہ ایک ایک سنت، آپ کے ایک ایک ادا کی حفاظت کے لیے انہوں نے اس کو دلیل بنا کر کے اور اپنا حال ایسا کر لیا کہ کبھی کرتے بٹن ہی نہیں لگاتے تھے، حضور کو جیسا دیکھا اسی طرح گریبان کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ اتباع سنت کا جذبہ ان صحابہ کرام میں پایا جاتا تھا۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ کرتے کا بٹن کھلا رہے، یہ بھی مسنون ہے، اس کو بند کر کے رکھے، یہ بھی سنت ہے، بٹن لگا لے، بٹن کھلا ہوا ہو، لیکن بہت زیادہ کھلا نہ ہو کہ بالکل پیٹ اور سینہ تک نظر آنے لگے، اوپر کا 1-2 بٹن کھلا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ تو ابھی آئی، پہلی ملاقات اتنی بے تکلفی کہ انہوں نے آتے ہی گریبان میں اندر ہاتھ ڈالا اور مہر نبوت کو چھو لیا۔ حضور کا روب ہے تو جلال کا تو یہ عالم تھا، ایسی ہیبت طاری ہوتی تھی کہ صحابہ کرام کیا، حضور کی انتہائی مقرب حضرات شیخین ابو بکر عمر بھی نظر بڑھ کر حضور کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ اصل میں نئے شخص تھے، نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، آداب سے واقف نہیں تھے، اور ابھی آئے ہی تھے، کسی نے آداب سکھایا بھی نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے اتنی بے تکلفی سے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ دوسری وجہ یہ کہ جیسا انہوں نے فرمایا کہ میں نے مہر نبوت کو چھوا، مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد حضور کے مہر نبوت کو چھونے کی سعادت حاصل کرنا تھا، تاکہ حضور کے مہر نبوت کو چھوئیں اور اس سے تبرک حاصل کریں۔ تو تبرک کے قصد سے انہوں نے اس طرح سے بے تکلفی کر دی تھی، جو کوئی گستاخی عربیات بھی نہیں ہے۔ آگے کی روایت ہے
اس روایت میں حضرت انس بن مالک کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرجہ نکلے، یعنی گھر کے باہر آئے، وہ متکی علی اسامہ بن زید، درحالے کہ آپ اسامہ بن زید پر ٹیک لگائے، ضرورت کی وجہ سے یا شفقت کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے حضرت اسامہ بن زید کا سہارا لیے ہوئے گھر سے باہر نکلے تھے۔ علیہ ثوب قطری، حضور پر ایک یمنی منقش چادر قطر کا کپڑا تھا، قد توشہ بھی، جسے آپ نے زیب تن کر رکھا تھا۔ فصلی بہم، حضور نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ حدیث کا یہ ٹکڑا ہے جس میں حضور کے گھر سے باہر نکلنے کا واقعہ آ رہا ہے، حضور کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ علیہ ثوب قطری، درحالے کہ حضور پر ایک قطر کا کپڑا تھا، زیب تن کیے تھے آپ۔ قطر اصل میں یمن کا ایک قریہ ہے، وہاں کی چادر، وہاں کا کپڑا بہت مشہور۔ اسی قطر نامی قریہ اور بستی کی طرف جو یمن میں منسوب ہو کر کے اس کو ثوب قطری کہا گیا، یمنی چادر، قطری کپڑا یہ بولتے ہیں۔ حدیث ختم ہو جاتی ہے، آگے حضرت عبد بن حمید وہ کہتے ہیں کہ محمد بن فضل نے کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن معین نے اسی حدیث کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تھا۔ ان محدثین میں حدیث پاک کے سننے کا کتنا جذبہ اور شوق ہوتا تھا، حدیث سے کس قدر شغف ہوتا تھا، کیسی محبت ہوتی تھی، اور دنیا کی بے ثباتی پر کتنا یقین تھا، اس واقعے سے یہ ساری بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں محمد بن فضل کے مجھ سے یحییٰ بن معین نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، اول ما جلس الیہ، اول جب وہ میرے پاس بیٹھے، یعنی سفر کر کے وہ میرے پاس آئے اور بیٹھتے ہی فوراً مجھ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کر دیا، یعنی یہ حدیث آپ مجھے بیان فرمائیے۔ چنانچہ محمد بن فضل جن سے یحییٰ بن معین نے اس حدیث کا ان کی مجلس میں آتے ہی فوراً سوال کیا تھا، انہوں نے یہ حدیث بیان کرنی شروع کی۔ پہلے سند بتائی، فقل تو کہتے ہیں کہ ہم نے بولنا شروع کیا، حدثنا حماد بن سلمہ، جیسے اپنے استاذ کا حوالہ دے کر یہ حدیث بیان شروع کی۔ فقال، تو انہوں نے کہا کہ لو کان من کتابک، یہ آپ زبانی یادداشت سے بول رہے ہیں، اگر آپ اپنی کتاب، نوٹ بک، کاپی سے اگر یہ بیان کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یادداشت پر کیا بھروسہ ہو سکتا ہے، کچھ غلطی ہو جائے، کچھ بھول جائے، اس لیے جو ہے لکھا ہوا اس میں سے بول دے، لکھا دے، املا کرا دے۔ محمد بن فضل کہتے ہیں فقمت لأخرج کتابی، اب میں کھڑا ہوا تاکہ میں اندر گھر میں جاؤں، اپنی کتاب وہ کاپی نکال لے آؤں اور پھر اس میں سے ان کی خواہش کے مطابق پڑھ کے سنا دو، املا کرا دو۔ فقبض علی ثوبی، فوراً انہوں نے میرا کپڑا پکڑ لیا، اور ثم قال، پھر فرمایا کہ املی علیہ، کہ آپ مجھے املا کرا دی، یعنی جو جیسے زبانی بول رہے تھے اسی طرح آپ بول دیجئے، لکھا دیجئے، عملی املا سے لکھا دیجئے۔ فإنی اخاف ان القا، اس لیے کہ آپ جب تک گھر میں جائیں گے یا پھر واپس آئیں گے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ یا میں کہیں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس حدیث سے میں محروم چلا جاؤں گا۔ فإنی اخاف ان لا القاک، مجھے خوف اندیشہ ہے کہ میں آپ کی ملاقات نہ کر سکوں، یعنی کہیں اسی درمیان روح نہ قبض ہو جائے۔ فاملیتہ علیہ، محمد بن فضل کہتے ہیں پھر میں نے ان کو لکھا دیا، یعنی یادداشت سے، حافظے سے زبانی نوٹ کرا دیا، لکھا دیا۔ ثم اخرجت کتابی، پھر بعد میں اپنی وہ کاپی، اپنی کتاب نکال لے آیا۔
فقرات علیہ، اور پھر ان کے سامنے اس میں سے پڑھ کر کے سنا دیا۔ حضرت یحییٰ بن معین میں حدیث کے سننے کا کتنا شوق، کیسا جذبہ، حضور کے کلام مبارک سے کیسی محبت کہ بیٹھتے ہی انہوں نے اس طرح یعنی اور دوسری باتوں کے بغیر اصل مقصد کی طرف آ کر حدیث دریافت فرما لی۔ معلوم یہ ہوا کہ طالب علم کو اصل مقصد میں لگے رہنا چاہیے، اور کہیں کسی بڑے کے پاس جائیں تو جاتے ہی اپنا اصل مقصد بتا دینا چاہیے، ادب ہے۔ ادھر ادھر میں ٹائم پاس کر کے پھر بعد میں اپنا مقصد بتائیں، اس سے مقصد کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جب زبانی سنانا شروع کر دیا جیسا کہ کہا، تو یحییٰ بن معین نے کہا کیا یہ اچھا ہوتا، حدیث آپ اپنی کتاب سے سناتے، کیونکہ زبانی سنانے میں غلطی کا امکان ہے، تحریر تو مضبوط ہوتی ہے، مسلم ہوتی ہے۔ اور محمد بن فضل کہتے ہیں کہ میں اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ ان کے مطالبہ پر اپنی کتاب لے آؤں اور پھر لا کر اس سے سناؤں، مگر انہوں نے میرا کپڑا پکڑ لیا، میرا دامن پکڑ لیا اور بٹھا دیا اور کہا کہ مجھے بس زبانی املا کرا دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری گھڑی ہو، کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں یا آپ کہیں دنیا سے چلے جائیں، پھر ملاقات آپ کی نہ ہو سکے اور میں اس حدیث سے محروم رہ جاؤں۔ محمد بن فضل کہتے ہیں کہ ان کے اصرار پر پھر میں نے حدیث سنا دی زبانی، اور بعد میں کتاب لایا، اس میں سے پڑھ کر کے ان کو سنا دیا تاکہ حافظہ کتاب دونوں میں مطابقت ہو جائے۔ اندازہ لگا لیں کہ ان بزرگوں میں حدیث سے کتنا شوق، کیسا شغف تھا، کیسی محبت تھی، اور دنیا کی بے ثباتی پر کتنا یقین تھا، اپنی زندگی کے بارے میں اتنا ہی بھروسہ نہیں کہ گھر میں جائیں یا گھر سے آئیں اور اتنی دیر زندہ بھی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن معین کی اتنی انتہائی سعادت اور خوشبختی ہوئی کہ وہ جب وفات پائے تو انہیں اسی تخت پر غسل دیا گیا جس تخت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا، اور اسی چارپائی پر ان کو اٹھایا گیا تھا جس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا تھا۔ آگے کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا کپڑا پہنتے، نیا کپڑا استعمال کرتے، استجد استعمل جدید لبس ثوبا جدیدا، کوئی نیا کپڑا پہنتے، سماہو باسمہ، تو اس کے نام سے اسے یاد کرتے، یعنی اس کا نام لیتے تھے۔ یہ تحدیث میں نعمت کے طور پر اللہ کی نعمت جو مل رہی ہے اس پر خوش ہوتے ہوئے سماہو باسمہ، اس کا نام لیتے۔ امامہ مثلا کہتے امامہ ہے، الحمدللہ یہ امامہ یا قمیص کرتا اور ردا یا چادر۔ ثم یقول، پھر کپڑا پہن لینے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے، نئے کپڑا پہننے پر یہ دعا حدیث سے منقول ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نئے کپڑا زیب تن فرمانے پر دعا کرتے تھے۔ ثم یقول، پھر کہتے تھے اللہم لک الحمد کما کسوتنی اسألک خیر و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شر و شر ما صنع لہ۔ اے اللہ، آپ کے لیے حمد و تعریف تمام نعمتوں پر، اور یہ ایک نعمت جیسا کہ آپ نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں آپ سے اس کپڑے کے خیر بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس خیر بھلائی کا جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس کپڑے کے شر سے، اور اس کے شر سے جس کے لیے اس کو بنایا گیا۔ کپڑے کے خیر تو یہ ہے کہ وہ کپڑا جسم کے موافق ہو، جسم پر پورے طرح سے آئے، آرام دہ ہو، ستر پوشی کا پورا ذریعہ ہو اور زینت کا سبب ہو، گرمی اور سردی سے بچاتا ہو۔
اور اسی طرح کپڑا پہننے کے بعد اس میں عبادت کرے، عبدیت کو انجام دے، غرور تکبر میں مبتلا نہ ہو، یہ کپڑے کا خیر ہے۔ اور شر یہ ہے کہ جسم کے موافق نہ ہو، نقصان دہ ہو کپڑا، سردی گرمی سے پورے طرح سے نہ بچائے، تنگ چست ہو، تکلیف کا باعث ہو، سطح پوشی پورے طرح سے نہ ہو، یا اس سے زینت نہ ہوتی ہو، پہن کر کے آدمی بالکل بھدا بے ڈھب لگتا ہو، استکبار کا باعث نہ ہو، یہ اس کپڑے کا شر ہے۔ اس شر سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پناہ مانگی۔ بہرحال نیا کپڑا پہننے پر یہ دعا جو مسنون دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، یہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک کپڑے کے خیر سے مالا مال فرمائے اور اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.